میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور کیا ہو گئی ہے؟ ختم. مذہبی لوگوں کی بھی کنٹرولنگ پاور ختم. مذہبی اسکالر جو ہوتے ہیں بہت سے, کہ انہیں برداشت ہی نہیں ہے یہ بات عوام میں لانے کی ہے کہ نہیں لانے کی ہے, کیسے بیان کیا جائے برداشت سے. جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو برداشت سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. سامنے والے پہ رد کیسے کرنا ہے اس کے بھی تو کوئی آداب اور کوئی تمیز ہوتی ہے نا. تمیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں برداشت ختم ہے. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مذہب میں ان چیزوں کو داخل کیا گیا کہ جن چیزوں سے برداشت اور ختم ہوتی ہے, حالانکہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گویا کہ جو چیز برداشت پیدا کرنے کا ذریعہ تھی مذہب, اسی مذہب کا ایسا تصور پیش کیا گیا کہ عدم برداشت ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی لوگوں میں ہے. نہیں آئی بات؟ یعنی مذہبی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب سے کم برداشت ان لوگوں میں ہے. سب سے زیادہ جذباتی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات. سب سے زیادہ جذباتی کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے کم برداشت کس میں ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں میں. سب سے زیادہ بد اخلاق کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے زیادہ گالیاں کون دیتے ہیں؟ مذہبی. مشہور ہے پبلک میں, یہ مشہور ہے, امیج ایسا گیا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ مارنے دھاڑنے کے سب سے زیادہ فتوے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ابے بولو نا. مذہبی لوگوں کے پاس. مار پیٹ سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی لوگ. میں نہیں کہہ رہا حقیقت ہے یہ, لیکن پبلک کے سامنے جو مذہبی لوگوں کا امیج گیا ہوا ہے, جو تصور گیا ہوا ہے, وہ یہی ہے. سمجھتے ہو کہ چیختے چلاتے سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں لیکچرار کے پاس چلے جائیں, تمیز سے لیکچر دے رہا ہوگا, کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگ رہا ہوگا ابھی سر پھاڑ دے گا ہمارا بیٹھ گئی ہے. اتنا چیخے گا, اتنا چلائے گا, کہتے کیا ہو رہا ہے بھائی, بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے. ایک صاحب ہے, ایک مولانا صاحب, میرے خلاف فتوے آج کل بہت دے رہے ہیں. وہ اڑا دو گردن, اڑا دو اس کی, مار دو اس کو, گستاخ ہے, اور پتہ نہیں اس طرح کے فتوے نا. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے کسی کو بھیجا, میں نے کہا جا اس کے بیان میں بیٹھ ریکارڈ کر کے لے آ, اس سے پہلے کہ یہ ہماری گردن اڑائے ہم اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. کیونکہ اچھا وہ کام اس کا یہ ہے کہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے. کیا کرتا ہے وہ؟ عورتوں کے بنیان سونگ سونگ کے بتاتا ہے کہ تیری بیوی پہ جن ہے یا نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے نا, میری گردن اڑے نہ اڑے, اس کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں حیثیت رہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں پہنچے ہوئے بزرگ نہ ہو, کہ یہ جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء اکثر نیک علماء بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے کہ یار ایسا نہ ہو حقیقت میں کہیں پہنچے ہوئے نہ نکلیں کہیں. یہ بھی بعض ہوتے ہیں نا, وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ سافٹ ویئر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ کمبخت ایک نمبر کا بے غیرت, اور بے غیرت سے بہت کم گالی ہے. یہ ممبر کا احترام ہے کہ میں بہت ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں. ممبر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا ان کو کیا کہا جائے گا. مجبور ہوں, ممبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے. وہ بزرگ تو دور کی بات میرے بھائی, جو عورت کا بنیان سونگ رہا ہے نا کسی غیر عورت کا, وہ بے غیرتی کا لفظ اس کے لیے, یہ بے غیرتی کے لفظ کی توہین ہے. بے غیرت کا لفظ بولے گا یار میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے اس آدمی پہ میرا نام فٹ کر دیا, اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے, مفتی فلاں مفتی فلاں. تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ رہو, آپ کو سارے ایک نمبر کے بے غیرت نظر آئیں گے. یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ میں ان کے خلاف اتنا بول رہا ہوں, ایک جن میرے پاس نہیں بھیجا انہوں نے. یار کیا خیال ہے؟ بھیج دو یار 2-4 جن چڑیل بھوت بھیج کے, ہمیں بھی کوئی جادو وادو کرو ہمارے اوپر بھی. تو کوئی جادو کرو نا ہمارے اوپر بھی کرو یار. کس نے منع کیا تمہیں؟ رکھو تعویذ. تو یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بے غیرت لوگ ہیں. یہ صرف آپ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو اس پہ اثر کریں گے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اثر ہر ایک پہ نہیں ہوتا. تو وہ ہے, وہ ہر جمعے کے بیان میں نا چیخ چیخ کے تھک گیا وہ بے غیرت میرے خلاف.
کبھی بنوری ٹاؤن کے فتوے, کسی اور کے بارے میں فتویٰ بنوری ٹاؤن کو وہ میرے نام پہ لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. ابھی 2 جمعے پہلے پھر اس نے بانٹا ہے. پوری بیچارے کی کوشش ہے کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی سر قلم کر دے, پوری زور لگا رہا ہے وہ. اور قلم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو چڈی بنیان جو سونگ سونگ کے بتاتا ہے نا, اس کو جو میں نے ایکسپوز کیا ہے, یہ تو چڈی میں نے دیکھی نہیں ہے, بنیان تو لوگوں سے سنا ہے, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں چڈیاں بھی سونگتا ہوگا, کیونکہ جو بغیرت ہوتا ہے وہ تھوڑا بغیرت ہوتا نہیں ہے. تو وہ گردن اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بہت دنوں سے. تو جتنے اس کے بغیرت مرید ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اس پیر سے بولو کہ بغیرت تو ہمارے ذریعے سے مفتی کی گردن کیوں اڑوا رہا ہے؟ تجھے اگر عشق مصطفیٰ ہے تو بغیرت خود آنا, صحیح ہے نا. سادہ لوہ عوام کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ ان سے قتل کروا کے ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزرتی ہیں, اور یہ بغیرت بیٹھے ہوتے ہیں, خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں, زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. تو جو بھی فتویٰ دیا کرے نا فلاں کی گردن اڑا دو, آپ اس کو تلوار لا کے دیں, حضرت یہ کام آپ اپنے دستے مبارک سے کریں, مریدوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش بولو نہ کریں. حضرت یہ تلوار ہے, آپ اپنے دستے مبارک سے, تلوار پہ آپ خود خرچہ کر لیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تلواروں سے کھیلیں اور آپ عورتوں کی شلواروں سے کھیلیں, کیونکہ عامل شلواروں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تلواروں سے کھلواؤ, خود چڈی بنیان اور شلواروں سے کھیلو. جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا, وہ عامل بنتا ہے. بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے, اس سے بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دے نا, یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی پھٹکار اس کے اوپر برسی ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا, عامل بننے کا جرم, اس کی نسلیں بھگتتی ہیں اس کی سزائیں. وہ کبھی بھی لاجک کی بات تو کرے گا ہی نہیں. جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا نمٹائے گا نہیں, جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈالے گا. عقل مند آدمی اینالائز کرتا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے خاندان کے افراد بیٹھے, دیکھیں غلطی کس کی ہے, سلو کی کوشش کریں. لیکن عامل کی پھٹکار, وہ سلو کی کوشش کم, جن چڑیل بھوت کے مسائل میں الگ سے ڈال دے گا اس کو. کاروبار کا نقصان ہوگا, لاجک کی بات نہیں کرے گا کہ یار جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کرو, وہ کس پہ ڈال دے گا؟ جن چڑیل بھوت پہ. تو ایسی پھٹکار. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عامل بنتے ہیں. کچھ گناہ تو میں جانتا ہوں جو ان سے ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے علماء اور بزرگوں کو برا بلا کہنا. جس نے یہ جرم کیا ہوتا ہے اللہ اس کو عامل بنا دیتے ہیں کہ اب تجھ سے علم چھین لیا. مدرسوں میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچروں کی, استاذوں کی, بزرگوں کی بے ادبیاں, گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو علم کی نعمت سے محروم کر کے کس پہ ڈال دیتا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام پہ ڈال دیتا ہے. جن طلبہ نے استاذوں کا احترام کیا ہوتا ہے ان سے اللہ علمی کام لیتا ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام لیتا ہے. لیکن مدرسوں میں جن طلبہ نے بے ادبیاں, گستاخیاں کی ہوتی ہیں اپنے محسنین کے ساتھ, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ, تو اللہ علم چھین کے اس کو کس میں ڈال دیتا ہے؟ روحانی ڈرامے بازیوں میں. دوسرا, یہ سزا ان طلبہ کو ملتی ہے جنہوں نے 8 سال مدرسوں میں گزارے, وقف کا مال کھایا, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا. یہ بھی کم جرم ہے کیا؟ قوم کا سرمایہ آپ کے اوپر خرچ ہوا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے, صرف نحو میں مہارت حاصل کرتے, فقہ پڑھتے, قرآن کی تفسیر پڑھتے, عربی ادب میں دلچسپی لیتے. 8 سال مدرسے نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ٹیچروں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آپ کو ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب 8 سال کے بعد دنیا کے تو رہے نہیں, کیونکہ جوانی کی بہترین زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگانی تھی, جو دنیا حاصل کرنے میں لگانی تھی, وہ آپ نے مدرسے میں لگا دی, اور مدرسے میں بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اس زندگی برباد کرنے کی پھٹکار کیا اللہ آپ کو لگا دیتا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام میں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں, غلیظ.